پاکستان عالمی امن کی امیدوں کا مرکز، اسلام آباد کے لیے تاریخ ساز دن، ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے وفود کی آمد، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ویلکم کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کوشنر بھی ہمراہ، ایرانی اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی پاکستان پہنچنے پر والہانہ خیر مقدم۔ امید ہے کہ بات چیت تعمیری انداز میں ہوگی، پاکستان تنازع کے پائیدار حل کے لیے کردار جاری رکھے گا، اسحاق ڈار کا عزم۔ مذاکرات کے لیے بہترین ٹیم اسلام آباد بھجوائی، بات چیت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر نے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ ڈیل کا اہم ترین نقطہ قرار دے دیا، کہا معاہدہ نہ ہوا تو گولہ بارود استعمال کریں گے، ریجیم چینج ہمارا مقصد نہیں تھا لیکن ایسا ہو گیا، کسی بیک اپ پلان کی ضرورت نہیں، تہران کے ساتھ معاہدے کے ذریعے جلد یا بدیر آبنائے ہرمز بھی کھل جائے گا۔ مستقل سیز فائر انتہائی کٹھن مرحلہ، پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوششیں کرے گا، وزیر اعظم پرعزم۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا، امریکہ اور ایران بات چیت سے معاملہ حل کرنے پر رضامند ہیں، خلیج میں بھی امن کی بات ہو رہی ہے، تاریخ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خدمات کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، قوم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کرے، وزیر اطلاعات عطا اللہ تالڑ کہتے ہیں جناح کنونشن سینٹر میں میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر قائم، صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات دی جائیں گی۔ پاکستان آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید، دعا ہے مشرق وسطی میں پائیدار اور دیر پا امن بحال ہو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سما سے گفتگو، کہا امن عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، امید ہے اسلام آباد مذاکرات مستقل اور پائیدار امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے مقرر، پیٹرول 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر میں فروخت، موٹر سائیکل سواروں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قوم سے خطاب، اعلان کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کرایوں میں 25% کمی، گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے 40% تک کم کر دیے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے مقرر، پیٹرول 366 روپے 58 پیسے لیٹر میں فروخت، موٹر سائیکل سواروں پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا عوام نے صبر و تحمل سے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس روانہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے الوداع کیا، اسلام آباد ایئرپورٹ پر خوشگوار ملاقات، وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ملکوں نے اقتصادی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا، دورہ شراکت داری مزید مضبوط ہونے کا اشارہ ہے، ورلڈ بینک اور IMF اجلاس کے دوران دوبارہ ملاقات کی توقع۔ اور امریکہ کی لیڈرشپ میری پرخلوص دعوت پر اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے، مگر اب کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ مستقل سیز فائر انتہائی کٹھن مرحلہ، پاکستان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، وزیر اعظم پرعزم۔ میاں شہباز شریف نے کہا پاکستانی قیادت نے اعتماد کے ساتھ فریقین کو جنگ بندی پر آمادہ کیا، امریکہ اور ایران بات چیت سے معاملات حل کرنے پر رضامند ہیں، خلیج میں بھی امن کی بات ہو رہی ہے، تاریخ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، قوم مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، ڈیزل 135 اور پیٹرول 12 روپے فی لیٹر سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 54 پیسے مقرر، پیٹرول 366 روپے 58 پیسے فی لیٹر فروخت،
موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹس کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا عوام نے صبر و تحمل سے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا۔ پاکستان کی کمال سفارتکاری، بھارت منہ تکتا رہ گیا۔ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھارت کی سفارتی تنہائی آشکار کر دی۔ بھارت میں صف ماتم، گودی میڈیا مودی سرکار پر برس پڑا۔ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان ٹائمز اور انڈین چینلز کا اعتراف۔ ششی تھرور نے کہا اسلام آباد مرکزی حیثیت حاصل کر کے دنیا کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن گیا ہے۔ راہل گاندھی سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی پالیسیاں نشانے پر رکھ لیں۔ پاکستان نے مثبت روایت برقرار رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں سر انجام دی، بنیادی طور پر سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تصفیہ طلب معاملات کے حل کی ذمہ داری متعلقہ فریقین کی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی ٹی وی سے گفتگو، کہا عام معاہدے کے لیے پاکستان اور عالمی برادری نے خواہشات کا اظہار کر رہی ہے۔ سفارتکاری کو بھرپور موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ شہباز شریف کا تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ سعودی وزیر خزانہ کا برادرانہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا فون، اب مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے اور مذاکرات کی بحالی کے لیے مؤثر سفارتی کوششوں کی کاوشوں کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانسیسی وزیر خارجہ کا رابطہ، جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کے لیے کردار کی تعریف، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا عزم۔ نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو فون، دیرپا امن کے لیے پاکستان کی مسلسل سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ امریکی بحری جہاز بھی اپنا ہرمز سے گزر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دشمنی پر مبنی طرز عمل ترک کرنا ہوگا۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے واضح کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا اپنا ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے عمان کے ساتھ معاہدہ متوقع ہے۔ جنگ بندی کے بعد کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا، پاسداران نے انقلاب کی وضاحت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ہسپانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسپین سے اظہار تشکر، کہا ایرانی عوام کے خلاف جنگی جرائم پر عالمی برادری کو ٹھوس موقف اپنانا چاہیے۔ عباس عراقچی کی جرمن وزیر خارجہ سے بھی گفتگو، خطے میں امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ عالمی برادری کے پاس پلان بی کی گنجائش نہیں، پلان اے کو ہی کامیاب بنانا ہوگا۔ امید ہے براہ راست مذاکرات کے نتیجے میں دیرپا امن قائم ہوگا، جنگ بندی سے مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی۔ بلاول بھٹو کا بی بی سی اور الجزیرہ کو انٹرویو، کہا پاکستان کی سفارتی کوششوں کے باعث مذاکرات کا ماحول بنا۔ چین، سعودی عرب، مصر، ترکی اور خلیجی ممالک کا کردار بھی قابل تعریف ہے۔ مذاکرات کی پیشکش قبول کرنے پر امریکی اور ایرانی قیادت سے اظہار تشکر۔ پاکستان کی کمال سفارتکاری، بھارت منہ تکتا رہ گیا۔ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے بھارت کی سفارتی تنہائی آشکار کر دی۔ بھارت میں صف ماتم، گودی میڈیا مودی سرکار پر برس پڑا۔ پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہندوستان ٹائمز اور انڈین چینلز کا اعتراف۔ ششی تھرور نے کہا کہ اسلام آباد مرکزی حیثیت حاصل کر کے دنیا کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر بن گیا۔ راہل گاندھی سمیت دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کی پالیسیاں نشانے پر رکھ لیں۔ 93% پاکستانی جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی، 80% شہری قیام امن کے لیے پر امید۔ گیلپ سروے کے مطابق 46% عوام نے کہا وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔
एप्सॉस सर्वे में पाकिस्तान की सिफाती कोशिशों की तारीफ। 8 अप्रैल के बाद पाकिस्तान से मुतालिक आलमी तासुरात 71% मुस्बत करार। इस्लामाबाद से दुनिया भर के लिए सलामती का पैगाम जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान पर उम्मीद। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म की काविशें भी लायक़ तहसीन हैं। अमरीकी नायब सदर और ईरानी क़यादत को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दुनिया भर में जंगी हालात की मजम्मत, अमन ही जीने का वाहिद रास्ता करार। और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की हफ्तावार रिपोर्ट तलब। सूबे भर में तरक्याती मंसूबों की कड़ी निगरानी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हर शहर और मिसाली गांव प्रोजेक्ट्स की पेशरफ रिपोर्ट बाकायदगी से पेश करने की हिदायत कर दी। कहा, गुज़श्ता 5 साल के मुकाबले में 2 साल के दौरान ज्यादा तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी शेड्यूल।